اٹالین لینگویج کورسز اینڈ چائنیز لینگویج. اچھا یہاں پر اکیڈمک انگلش فار اکیڈمک رائٹنگ. تو یہاں پر اٹالین یونیورسٹی کے اندر چائنیز لینگویج، پورتگیز، اسپانیولو. اچھا یہاں پہ لکھا ہوا ہے لیزیونے دی اسپانیولو، اسپینش لینگویج بھی. تو یہ وہی یونیورسٹی ہے جسے کہتے ہیں کہ یہ پورے یورپ کے اندر، اٹلی کے علاوہ بھی پورے یورپ کانٹیننٹ کی سب سے زیادہ قدیم، پریسٹیجیس اور اولڈ یونیورسٹی ہے. تو اس کا وزٹ میں کر رہا ہوں. میں یہاں سے گزرا تھا باہر شہر سے چنترو کی طرف جانے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ یونیورسٹی ہے اور ابھی اوپن ہے. ابھی میرا خیال ہے کلاسز بھی چل رہی ہیں. تو اس کی تھوڑی انفارمیشن دیکھتا ہوں کہ اس کا کیا ہسٹوریکل پوائنٹ ہے اور اس یونیورسٹی نے کیا رول پلے کیا ہے. جس طرح ہم نے پچھلے میں نے وزٹ میں دیکھا کہ جس طرح سے قرطبہ مسجد جو تھی، قرطبہ مسجد بھی یونیورسٹی کے طور پر تھی 9-10 سینچری میں، لیکن وہ تو مسلمس کی تھی. اس کے بعد تھوڑا سا اگر ہم آگے آتے ہیں 400 سال کے بعد، تو 13 سینچری میں 1361 میں یونیورسٹی آف پویا بنائی گئی تھی یہاں پر. تبھی یہ کہلائی جاتی ہے کہ پورے یورپ کی سب سے اولڈ ہے. تو ابھی ہم ان کیمپس میں ہوں گے اور یہ ہے پلازو چنترالے، یعنی کہ سینٹرل بلڈنگ. تو یہ بھی سینٹرل وہ پارٹ ہے. اور اس کے علاوہ یہ ریسرچ، یہاں پر ریسرچ سینٹر زیادہ ہیں. کلاسز جو ہیں یہاں پر تھوڑی کم ہے، جس طرح لیکچر روم کلاسز، لیکن یہ ہے ریسرچ سینٹر جہاں سے جو کہ یورپ کے مختلف ٹیچرز، پروفیسرز اور اسٹوڈنٹ جو فائنل ایئرز میں، پی ایچ ڈی میں، ماسٹرز اپنے پروگرام فنش کر رہے ہوتے ہیں، نیو نہیں، جو کہ ختم کر رہے ہوتے ہیں اپنی اسٹڈیز، تو وہ یہاں پر آتے ہیں اور اسٹڈیز کرتے ہیں اور مختلف پروفیسرز کے ساتھ ریسرچ کرتے ہیں یونیورسٹی آف پویا میں. تو یہ وہ یونیورسٹی جو سینٹرل اٹلی، لومباردیا ریجن کے اندر ہے، ملان کے پاس. ملان سے 20-25 منٹ کی ٹرین. تو اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ایک آپشن ہے اور بڑا ایک پریسٹیجیس میری نظر میں تو آپشن ہے، کیونکہ یونیورسٹی میں بہت زیادہ کیوس نہیں ہے. تو یہاں پر بندہ آسانی سے اپنے کورسز بھی نکال سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، لیکچر وغیرہ بھی لے سکتا ہے. شہر بھی کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، تو اسٹڈی کے ساتھ ساتھ باقی اپنی وہ ڈگری کمپلیٹ کر سکتا ہے یہاں سے. اور اس کے علاوہ یہاں اٹالین یونیورسٹی اور یہ ہے بھی بہت مشہور اور بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. پریسٹیجیس کیمپس کہلایا جاتا ہے یہ پویا کا. تو اس یونیورسٹی میں اچھا ابھی تو یہ ماڈرن تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. باقی اب دور تھوڑے بدل گئے ہیں. جب پہلے ہوتے تھے جس طرح سے لیونارڈو دا وینچی اور بھی رینیسانس، جسے ہم کہتے ہیں اردو میں نشاط ثانیہ، جو رینیسانس گزرا، جو فلورنس سے نکلا اٹلی کے اندر سے، تو اس کے جو اسٹوڈنٹس تھے، اس کے ٹیچرس تھے، وہ بھی یہاں کبھی کسی دور میں پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے. تو یہاں سے بھی بہت بڑے بڑے نام پینٹرز گزرے. تو یہ جس طرح سے ہر ایک مجسمہ ہے، ہر ایک جو ایک فگر ہے یہاں پر، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. تو یہ تاریخ کے بہترین اور بڑے پروفیسرز، یورپین ہسٹری میں، اٹالین ہسٹری میں بڑے بڑے پروفیسرز گزرے ہیں یہ. اور ان کی کسی کی 11، 18، 17، 10 سال، 20 سال سروسز جو انہوں نے اپنی اسٹڈیز جو ہیں ٹیچنگ کی اور اپنی اسٹڈیز ریسرچ پہ لائیں. تو یہ ایک سینٹر ہے، یہ سمجھیں ایک صحن ہے. اور اوپر بالکنی ہے، سارے لیکچر رومز ہیں. اٹالین میں یہاں پر ابھی لکھا ہوا بھی تھا بورڈ پر اولا اور ساتھ ڈفرینٹ جو بھی سبجیکٹ ہے. اولا خیر کہتے ہیں کلاس روم کو یا لیکچر ہال کو. تو اس لیے یہ سب ایک مین لیکچر ہال ہے. جس طرح ابھی آتے ہیں نا اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے یہاں ریسرچ فائنل کرنے کے لیے، تو کسی دور میں رینیسانس کے لوگ، لیونارڈو دا ونچی، اس کی طرح اور بھی بوتیچیلی، کاراواجو، جو بڑے بڑے نام ہیں، جو پینٹنگز. پھر اس کے بعد جو گوتھک آرکیٹیکچر کے بعد پھر وہ آیا باروک آرکیٹیکچر. اس کی اسٹڈیز، جیومیٹری، فلاسفی، رائٹنگ. جس طرح ابھی دیکھا ہے نا ہم نے اکیڈمک انگلش رائٹنگ سکھا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا اسپینش سکھا رہے ہیں. تو اس دور میں یہاں پر عربک بھی ٹرانسلیٹ ہوتی تھی. پھر جو قرطبہ کی مسجد سے علم نکلا 9 سینچری میں، تو یہاں پھیلا. پھر تو اس کی کچھ کتابیں مسلمانوں کی بھی اندلس کی پھر رینیسانس میں پہنچیں. یہ لکھا ہوا ہے بیبلیوتیکا. تو بیبلیوتیکا کہتے ہیں لائبریری کو. اچھا لائبریری، اور وہ لکھا ہوا بھی اولا. تو اس کے کیمپس کے اندر ایسا لگتا ہے کہ میوزیم ہے، اور واقعی میں کیا میوزیم اور کیا آرکیٹیکچر ہے. اچھا اولا، وولتا کی بھی سمجھ نہیں ہے. اور سالے دی ریتوراتو، سالے تو کہتے ہیں بڑے بڑے ہالز کو.
تو یہاں پر ابھی بڑے بڑے ہال ہیں اوپر. جا رہا ہوں میں. یونیورسٹی تو کھلی ملی مجھے نہیں, لیکن میرا کوئی ایڈمیشن یا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں میں یونیورسٹی کا. بس میں ایک سفر کے دوران میں ایک سفری اسٹوڈنٹ ہوں. سفر سے ہی سیکھتا ہوں میں, اور سفر سے ہی سیکھ رہا ہوں میں, اور سفر ہی ہمیں سکھاتا ہے, اور آپ سب کو بھی سکھاتا ہے, ہر کسی کو سکھاتا ہے. تو یہ یونیورسٹی کے ان کیمپس میں سچ اے اسٹرینج ایکسپیرئنس, سچ اے ڈفرینس. ہم نے تو اپنی یونیورسٹی اٹینڈ کی ہے جو اقرا یونیورسٹی. اچھا, وہ بڑی ماڈرن شیشے کے گلاس کے دروازے کھڑکیاں اور ماڈرن بلڈنگ کی یونیورسٹی تھی. اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ 500-600 سال پہلے کی تاریخ میں قدم رکھ دیا ہو. باقی اس کی جو ڈیزائننگ ہے وہ انفلوئنس لیا گیا ہے گوتھک آرکیٹیکچر, جس آرکیٹیکچر کی طرز پر چرچ بھی بہت بنائے ہیں. خیر یہ بھی اسی دور میں نکلا تھا گوتھک آرکیٹیکچر, باروک سے پہلے. تو یہ آن ٹو آن کیمپس ون آف دی اولڈ یونیورسٹی, قدیم ترین یونیورسٹی یورپ کی, اور پہلی فرسٹ یونیورسٹی یورپ میں جو بنائی گئی وہ یہ تھی, جس کے اندر آج ہم اوپن ایئر ٹور کر رہا ہوں. خیر یہ ٹورزم تو نہیں ہوتا یہاں, نہ ہی کوئی اس طرح کے لوگ گھومنے آتے ہیں, نہ کوئی وزٹ ٹور, کوئی گروپ ٹور ہوتے ہیں. میں تو شہر سے گزرتا ہوا آیا تھا تو میں نے دیکھی یونیورسٹی کھلی ہوئی تھی, کیونکہ ابھی کلاسز ہو رہی ہیں, کہیں کہیں کچھ کلاسز ہو رہی ہیں, بہت کم اسٹوڈنٹس ہیں. تو مجھے گیٹ کھلا ہوا مل گیا تو میں اندر آ گیا, اس کی انفارمیشن دیکھی, اور اس کے بارے میں تو مجھے پہلے ہی پتہ تھا یونیورسٹی کا, لیکن مجھے یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ میں کبھی جاؤں گا یہاں پر دن میں یا شام میں. لیکن شام کا بھی بڑا پیسفل ایک ہے ماحول. اچھا, بس یہ ہے اس کا فرسٹ فلور, پھر شاید سیکنڈ فلور بھی ہے اوپر. باقی اس کے ساتھ ساتھ ہال بنے ہوئے, ہر بڑے بڑے لیکچر روم, جس میں نامی گرامی دنیا کے بڑے بڑے آرٹسٹ کبھی یہاں پڑھا کرتے تھے, نشاط ثانیہ, رینیسانس کے دور کے. تو لوگ اناطولیہ, ترکی, استنبول, اسپین, پرتگال, اٹلی, فلورنس, وینس اور اندلس, فرانس, بہت جگہوں سے اسٹوڈنٹ یہاں پڑھنے کے لیے اس وقت میں آتے تھے. اب بھی آتے ہیں, لیکن اب دور بدل گیا ہے. چرچ کی گھنٹیاں بج گئی ہیں. تو یہاں پر ٹور میں نے کہا اب ختم کرتے ہیں, اب شہر کا وزٹ کرتے ہیں. تو آپ کو یہی ایڈوائز ہے کہ یونیورسٹی آف پاویا میں اگر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کی سرچ کریں اور اپنی تعلیمی ڈگری مکمل کریں, پڑھیں. لیٹس گو آؤٹ فرام دی یونیورسٹی آف پاویا, ون آف دی فائنسٹ university and one of the first universities that made in Europe. This is دیکھیں آرکیٹیکچر جو میں نے دیکھا ہے, اور مجھے جو مختلف آرکیٹیکچر کی جو پہچان اور سمجھ آئی, تو وہ اس طرح یہ بنا ہوا ہے بالکنی جو خوبصورت ڈیکوریشن کام ہوئی ہوئی ہے. تو یہ ہے لبرٹی, تھوڑا فرق اس میں لبرٹی. اچھا, ایک اور بھی یہاں دیکھا ہم نے, 2 مجسمے بنے ہوئے, ایک رو رہا ہے ایک ہنس رہا ہے. یہ والا جو ہے رو رہا ہے, اس کو پتہ نہیں کسی نے کیا کہہ دیا, ناراض ہو گیا. تو یہ, اور اس کے لیفٹ سائڈ پر یہ والا ہنس رہا ہے, ماسک سا مجسمہ سا بنا ہوا ہے. تو یہ لبرٹی آرٹ نوو, آرٹ ڈیکو, اور اس کے علاوہ یہ روکوکو, باروک ڈیزائن, نیو کلاسیکل. تو اس کے بارے میں تو مجھے کبھی علم نہیں تھا, نہ میں نے کبھی پڑھا, نہ مجھے پتہ تھا. لیکن تھوڑی بہت جو اٹلی کے مختلف شہروں سے اس کی پہچان ہو گئی, تو یہ اس طرح پتہ چلا. اچھا, یہ جو جا رہی ہیں پھول پتیاں لگا کر, ان کی گریجویشن ہے. یہ سب لوگ جا رہے ہیں اس کی گریجویشن پارٹی میں, لڑکی کی. پیچھے ہم یونیورسٹی سے ہم باہر آئے نا, تو ان کا یہ ٹرینڈ ہے, ان کا کلچر ہے اٹلی کے اندر. کوئی بھی لڑکی لڑکا گریجویٹ ہوتا ہے نیو, تو وہ سب کو, پوری فیملی کو پارٹی دیتا ہے ایک طرح سے. تو وہ سب اس کی پارٹی میں جا رہے ہیں آج منڈے والے دن. یہ کیتھیڈرل آف پاویا